یسوع مسیح کے بزرگ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو اگست کا پہلا سنڈے مبارک ہو۔ آپ سب کو برہ کی ضیافت مبارک ہو۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم روح سے معمور ہوتے جائیں۔ میرے ساتھ افسیوں 5ویں باب کی 18ویں آیت دیکھیے۔ 5ویں باب کی 18ویں آیت مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خدا کے کلام میں یوں مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو، شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم بھی روح میں معمور ہوتے جائیں۔ سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس یہ حکم دے رہا ہے، کیا ہوتے جاؤ؟ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ روح سے معمور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتانا چاہیں گے کہ کیا مطلب ہے روح سے معمور ہونے کا؟ جی، روح سے بھر جانا۔ جی بیٹا، ادھر سے بھی کوئی بات کر رہی، شاباش۔ ایگنس نادیہ کا شکریہ کہ انہوں نے کہا کہ روح سے بھر جانا۔ جی، اور بات؟ مقدس پالوس کہہ رہے ہیں روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح اپنی پوری تاثیر اور اپنی پوری تحریک کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اور ہماری زندگی کے ہر کام اور کام میں بسا رہے۔ مقدس پالوس چاہ رہے ہیں کہ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ تو مقدس پالوس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر کام، آپ کی زندگی کا ہر راستہ پاک روح سے کیا ہو؟ بھرا ہوا ہو۔ وہ پاک روح کی تاثیر، پاک روح کی قدرت، پاک روح کی تحریک سے بھرا ہوا ہو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روح سے کیا ہوتے جاؤ؟ معمور ہوتے جاؤ۔ میرے عزیزو، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ پاک روح ہمارے ارادوں، ہمارے خیالوں اور ہمارے کاموں کو کنٹرول کرے۔ مقدس پالوس کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاک روح کیا کرے؟ یہ ہمارے ارادوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو اور ہمارے کاموں کو کیا کرے؟ کنٹرول کرے۔ اور میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت سے ہمیشہ چلا کریں۔ مقدس پالوس کیا کہہ رہے ہیں؟ روح سے معمور ہوتے جاؤ، روح سے، روح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روح کی ہدایت سے چلا کریں، اپنی مرضی سے نہ چلا کریں۔ بائبل مقدس کہتی ہے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے ہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو اپنی مرضی سے چلتے ہیں ان کو نہیں کہا۔
حالانکہ انسان فری ول پہ پیدا ہوا ہے، حتیٰ کہ انسان آزاد مرضی پہ پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم روح کی ہدایت سے چلا کریں، کیونکہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزو، جب پاک روح سے معمور رہیں گے تو ہم پاک روح کے پھل رکھیں گے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ روح سے کیا ہوتے جاؤ، روح سے کیا ہوتے جاؤ۔ جب ہم روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو روح کے کیا ہوں گے، ہم میں پھل ہوں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح ہمارے منجی خدا نے کیا کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور آدمی اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو یقیناً ہم کیا لائیں گے، روح کے موافق پھل لائیں گے۔ اور کلام نے یہ بھی کہا ہے کہ روح کے موافق کیا لاؤ، پھل لاؤ۔ میرے عزیزو، پاک روح ایک ایسا چشمہ ہے، پاک روح کیا ہے، ایک ایسا چشمہ ہے جو سدا بہتا ہی رہتا ہے۔ اور مقدس پالوس ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ روح سے کیا ہوتے جاؤ، معمور ہوتے جاؤ۔ پاک روح نہیں رکے گا، اس کا بہاؤ نہیں رکے گا، اور نہ ہی یہ رکتا ہے۔ ہاں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بدچلنی کی طرف نہ جاؤ، شراب میں متوالے نہ بنتے جاؤ، مدہوش اور بے ہوش نہ ہوتے جاؤ، بے شعور اور احمق نہ بنتے جاؤ، بلکہ ایسے کاموں سے تو بدچلنی واقع ہوتی ہے۔ تم کیا کرو، روح سے۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس حکمیہ انداز میں کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اردو زبان کو جانتے ہیں تو جہاں فقرے کے آخر میں واو آئے وہ حکم ہوتا ہے۔ جیسے میں سولتی سے کہوں کہ طبلہ مت بجاؤ، تو میں اسے کیا کہہ رہا ہوں، میں اسے حکم دے رہا ہوں۔ مقدس پالوس بھی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، روح سے معمور ہوتے جاؤ، وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اور میں توجہ سے سنیے گا، میرے عزیزو، مقدس پالوس کیونکہ حکمیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، تو اگر میں اور آپ روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو یاد رکھیے میں اور آپ یسوع مسیح جیسے بنتے جائیں گے۔ کلام نے کیا سکھایا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ، اگر کوئی شخص روح سے معمور نہیں ہے تو وہ تو جسم کے کام کرتا رہے گا، وہ تو جسمانی نیت کے ساتھ جیتا رہے گا، اور جسمانی نیت تو موت ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس کہہ رہے ہیں روح سے کیا ہوتے جاؤ، معمور ہوتے جاؤ۔ اگر آپ معمور رہیں گے، روح سے بھرپور رہیں گے، روح سے بھرے رہیں گے، تو ہاں آپ کیا ہیں، روح کے موافق پھل بھی لائیں گے اور مسیح جیسے بنتے جائیں گے۔ سب کہیں آمین آمین۔ میرے عزیزو، جو روح سے معمور ہوگا وہ یسوع مسیح کی عزت اور تعظیم کرنے والا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جو شخص مسیح ہے لیکن وہ چرچ نہیں آتا تو وہ کیا کر لیتا ہے، اپنے پاؤں پر شوٹ کر لیتا ہے، یعنی چلن جوگا۔ اور جو شخص چرچ نہیں آتا وہ اپنی اولاد کی ٹانگ پر بھی کیا کر لیتا ہے، شوٹ کر لیتا ہے، یعنی اولاد بھی چلنے کے قابل۔ اور جو شخص
چرچ نہیں آتا وہ اپنی آنے والی پشت کے سینے پر بھی شوٹ کر لیتا ہے، یعنی اپنی آنے والی پشت کو تباہ کر لیتا ہے. لیکن جو روح سے معمور ہوتا ہے وہ چرچ ضرور آتا ہے، وہ خداوند کی تعظیم ضرور کرتا ہے. جسم کے کام کرنے والوں کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں. میں کہا دعا کر لینا، میں جی 2 وقت کرنا، میں چلتے پھرتے دعا کر لینا، میں جی ایسی ٹی وی تے ہے نا برکت ٹی وی ایڈیشن وائی ہے جی. اس طرح کے بہت سارے لاجکس. ہاں جو بائبل گھر پڑھتے، میں جی ساری رات بائبل پڑھتا ہوں، میں جی بڑے نیک کام کرتا ہوں، کیا جی میں خیرات بڑی کرتا ہوں، میں جی چرچ میں چندہ بڑا دیتا ہوں، لیکن وہ عبادت آ کر جماعت میں نہیں کرتا، جبکہ لکھا ہے کہ خدا جماعت میں موجود ہے. میرے عزیزو، جو روح سے بڑا شخص ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعظیم اور عزت کرنے والا شخص ہوتا ہے، اور یقیناً وہ اس کے حضور آنے والا، اس کے حضور گانے والا، اس کے حضور مہما اور پرستش کرنے والا، اور اس کی حضوری میں جھک کر سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ روح سے معمور ہوتا ہے، وہ جسم کے کام کو ترجیح نہیں، خدا کے نام کو ترجیح دیتا ہے. اور ہاں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روح کے موافق پھل لا رہا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح کی تعظیم اور تمجید کرنا ہم پر واجب ہے. یوحنا میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. لیکن آئیے یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں، آپ پر بہت ہی گہرا بھید واضح ہوگا کہ یسوع مسیح جو کہ جلال سے بھرا ہے اور اس کا باپ جو اس میں ہے وہ بھی جلال سے بھرا ہے. یوحنا کی انجیل 13واں باب نکالیے اور اس کی 31 اور 32 آیات کو دیکھیے. 13ویں باب، جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا، اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا. دیکھ لے، ابن آدم جلال پاتا ہے اور خدا بھی اس میں کیا پاتا ہے؟ باپ بھی ابن آدم میں یسوع مسیح میں جلال پاتا ہے. اور آگے لکھا ہے، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا. اور آپ اگر مسیحی ہیں، ایماندار ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اسے کیا نہیں دے رہے؟ عزت و جلال نہیں دے رہے. جبکہ آسمانی باپ بھی اسی میں جلال پاتا ہے اور اسی کو سارا جلال دیتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یسوع کی عبادت کی جائے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یسوع کو سجدہ کیا جائے. یسوع کو تو باپ بھی جلال دیتا ہے، تو انسانوں پر واجب ہے کہ اسی کی تعظیم کریں، اسی کی تمجید کریں، اسی کو سجدہ کریں. بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی. میرے عزیزوں، پالوس رسول کہہ رہے ہیں روح سے کیا ہوتے جاؤ؟ معمور ہوتے جاؤ. روح سے جب معمور ہوں گے تو آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہوں گے. روح کے پھل کیا ہیں؟ روح کے پھل کیا ہیں؟ نکال لیجئے غلطیوں 5واں باب 22ویں 23ویں آیت، کیونکہ ایک بار پھر آپ کو جاننا ضروری ہے کہ روح کے پھل ہیں کیا. مگر روح کا پھل محبت. آپ اگر روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو آپ کے اندر کیا ہوگی؟ آپ کے اندر کیا ہوگی؟ محبت ہوگی.
آپ جب روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو آگے لکھا خوشی آپ کی زندگی میں کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. کیا ہوگی؟ اور جب آپ روح سے معمور ہوں گے تو آگے لکھا آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اطمینان. اور آپ روح سے معمور ہوں گے تو آپ کی زندگی میں چوتھی چیز کیا ہوگی؟ تحمل. اور آپ روح سے معمور ہوں گے تو پانچواں پھل کیا ہوگا؟ مہربانی. اور چھٹا پھل نیکی. اور ساتواں ایمانداری. اور آٹھواں حلم یعنی حلیمی. اور نواں پھل پرہیزگاری. اگر آپ روح سے معمور نہیں ہیں تو نہ آپ کے اندر محبت ہوگی، نہ خوشی ہوگی، نہ اطمینان ہوگا، نہ تحمل ہوگا، نہ مہربانی ہوگی، نہ نیکی ہوگی، نہ ایمانداری، نہ حلم حلیمی فروتنی، اور نہ ہی پرہیزگاری ہوگی. روح سے معمور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ روح کے پھل آتے ہی اس میں ہیں جو روح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم کے موافق نہیں چلتا، وہ جسم کی مرضی پوری نہیں کرتا، وہ جسم کے مردہ کاموں کا انکار کرتا ہے، اور وہ اپنی خودی کا بھی انکار کرتا ہے. وہ خادم بن کر رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا شاگرد بننا چاہے، میرے پیچھے چلنا چاہے، پہلا کام کیا کرے؟ وہ اپنی خودی کا اور وہ اپنی کیا اٹھائے؟ روح سے معمور ہونے والا ہی ایسا کر سکتا ہے. خودی کا انکار، اور وہ صلیب اٹھا کر چلنے والا ہو سکتا ہے. وہ مردہ کاموں کا، جسم کے کاموں کا، جسم کی رغبتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. وہ آنکھوں کی شیخی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. وہ یقیناً جسم کے لیے جیتا نہیں ہے، اور روح کا خیال کرتا ہے اور روح کے لیے جیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم جسم میں رہ کر جسم کے کام کرتے جائیں تو اوپر اچھا انعام مل سکتا ہے؟ یہاں تو بھیجا گیا ہے کہ ہم روح کے موافق پھل لائیں، اور اس جہان کے ہم شکل جو روح کے موافق چلتے ہیں ان کی زندگیاں دعائیہ زندگیاں ہوتی ہیں. مقدس پالوس کیا کہہ رہے ہیں؟ روح سے کیا ہوتے جاؤ؟ تو جو معمور ہوتے جائیں گے، میں اور آپ کیا ہوتے جائیں گے؟ معمور ہوتے جائیں گے. کس سے؟ تو پھر کیا ہوگی ہماری زندگی؟ دعائیہ زندگی ہوگی. آپ اپنے وقت کو خدا کے ساتھ ضرور بتائیں گے، گزاریں گے. آپ اپنی زندگی کے کاموں میں ضرور وقت نکال کے خداوند کی حضوری میں جھکا کریں گے. دعائیہ زندگی آپ کی ہوگی. اور ہاں، دعائیہ زندگی جس کی ہوتی ہے وہ ضرور کلام بھی پڑھنے والا ہوتا ہے. اگر آپ روح سے معمور ہوتے جائیں گے، دعائیہ زندگی میں بڑھتے جائیں گے، تو یقیناً کیا ہوگا؟ آپ کلام بھی پڑھنے والے بنتے جائیں گے. اور ابھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے جو کلام پر توجہ دیتا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا. آپ کی زندگی میں پھر بھلائی آئے گی، نکھار آئے گا. آپ کی زندگی میں برومندی، خوشحالی، عزت اور برکت آتی جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں خداوند سے ملتی ہیں، اپنی کوشش سے نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں خداوند سے ملتی ہیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں تواریخ کی کتاب میں لکھا خداوند کی طرف سے ملتی ہیں. بندہ جنا مرضی پا چلے، برکت نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت گدھا بھی بہت کرتا ہے، تو گدھوں کی طرح محنت کرتے رہیں، برکت والی محنت نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو کما کر بھی خاوند لا دیتے ہیں، لیکن کہیں نے انہوں نے ہتھائیں تو موریاں نے پنجابی بھائی برکت نہیں ہوتی. وہ وجہ یہی ہے کہ کلام زندگی میں نہیں ہوتا، دعائیہ زندگی نہیں ہوتی.
दुआया जिंदगी होगी, कलाम जिंदगी में होगा तो घर बार की खुशहाली, यकीनन इज्जत माशरे में, अच्छा मर्तबा माशरे में, जॉब पर भी कामरानी, बरोमंदी, ये खुदा की नेमत और रहमत से मिलती जाएगी। और आखिरी बात, जो रूह से मामूर होते जाएंगे, इसीलिए तो पौलुस कह रहा है क्या होते जाओ, क्या होते जाओ, जो रूह से मामूर होते जाएंगे उनके बारे में आमाल 1:8 की तरह की बात है कि वो जमीन तक, जमीन की इंतहा तक खुदावन यीशु मसीह के गवाह होंगे। वो हुक्म आज़म पर और उसकी तकमील पर, हुक्म आज़म की तामील पर, इरशाद आज़म की तामील पर वो मेहनत करने वाले होंगे, वो एवेंजलिज्म करने वाले होंगे, वो तो उन्होंने कलाम सुनाने वाले होंगे। वो अपनी जिंदगी में भी अच्छी गवाही रखेंगे और दूसरों को भी मसीह यीशु में नजात की बड़ी गवाही देंगे। और इस तरह वो खुद भी बचेंगे, अपने बच्चों, अपनी पुश्तों और अपने इर्द गिर्द के अजीजों अकारब मोहल्लेदारों को भी और मुल्क और शहर के लोगों को भी वो जरूर बचाएंगे, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक यीशु मसीह के क्या होंगे, गवाह होंगे। कोई गवाही दे ही नहीं सकता जब तक के रूस में बसा, रूह की तड़प, रूह की तहरीक, रूह की तासीर की वजह से ही कोई यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु ही खुदा है, कि यीशु ही मुनज्जी है। बड़े बड़े मुनज्जी होंगे, नजात देने वाले होंगे, लेकिन गुनाह की कैद से, गुनाह की चुंगल से छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि आप और मैं क्या होते जाएं, रूह से, क्योंकि हम फिर जिस्म के लिए नहीं जिएंगे, रूह के लिए जिएंगे, रूह के मुआफिक फल लाएंगे, रूह के फलों से लदे जिंदगी बसर करेंगे, यीशु मसीह की मानिंद बनते जाएंगे। हमारी जिंदगियों में तासीर होगी, हमारे चाल चलन में तासीर होगी, एक गवाही होगी। लेकिन अगर जिस्म के कामों को ही करते जाएंगे तो रूह के मुआफिक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि रूह तो जिस्म की जिद है। रूह तो जिस्म की क्या है, जिद है। जो जिस्म में चलता है वो रूह में हरगिज़ ना चल पाएगा। आपको और मुझे समझना है कि हमें रूह के मुआफिक चलना है, रूह से मामूर होते जाना है। पौलुस रसूल ने कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का क्या है, रूह कुद्स का क्या है, मक़दस है। रूह तुम में, रूह को रंजीदा न करे, रूह से मामूर होते जाएं। जो खुदा का है वो खुदा को दें, और जो कैसर का है वो कैसर को दें। हाँ, खुदावन में बढ़ते जाएं, रूह से मामूर होते जाएं। सब कहें आमीन।